27 اپریل 1909 جب ایک بگی عثمانی محل کے سامنے کھڑی تھی اور اسے اپنے مسافر کا انتظار تھا۔ یہ مسافر کوئی عام مسافر نہیں تھا جسے رات کی تاریکی میں اپنا محل چھوڑنے کا حکم ملا تھا۔ محل کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور وہاں موجود ہر شخص افسردہ تھا اور وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب 600 سال پہلے جلائے گئے خلافت کے چراغ کو بجھایا جا رہا تھا۔ وہ دن خلافت عثمانیہ کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس دن خلافت عثمانیہ کے آخری بااختیار خلیفہ سلطان عبد الحمید کو حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، سلطان عبد الحمید 1876 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان اور خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب سلطان عبد الحمید خلیفہ بنے تو سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی اور بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی تھی۔ 1870 کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور سلطان مراد پنجم جو لبرل نظریات رکھتے تھے انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، لیکن ان کی ذہنی حالت میں خرابی کی وجہ سے سلطان عبد الحمید سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ یہ سب معاملات سلطان کی حکومت کو دن بدن کمزور کرتے جا رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صہیونی جو سلطان کی حکومت میں سرایت کر چکے تھے وہ ہر روز اپنا ایک نیا منصوبہ اور نئی چال چلتے تاکہ وہ سلطان کو تخت سے ہٹا سکیں۔ اور سلطان کی معزولی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ صہیونیوں نے سلطان سے فلسطین کا علاقہ مانگا تھا، جس پر سلطان نے ان کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ فلسطین کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ سلطان عبد الحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا، جس میں اس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے میں 150 ملین پاؤنڈز دینے کی آفر کی۔ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی نے جواب دیا، جناب ہرزل، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں سوچیں بھی نہ، اس لیے کہ فلسطین میری ملکیت نہیں ہے۔ میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اس کی مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میری عوام نے دی۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے بطن کو کاٹنا آسان ہے اس بات سے کہ فلسطین کو کاٹا جائے۔ پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے کہ 1908 میں نوجوانان ترک انقلاب کی کامیابی اور فوج کے دباؤ کے تحت عبد الحمید ثانی کو 1876 کے آئین کو دوبارہ بحال کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نومبر اور دسمبر 1908 کے درمیان سلطنت عثمانیہ کے عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 1908 میں کامیاب ہونے والی نئی پارٹی جمعیت اتحاد اور ترقی نے تقریباً 60 ارکان کی حمایت حاصل کی۔ اس دوران سلطان کو اپنے اختیارات میں کمی کا احساس ہونے لگا اور انہوں نے 31 مارچ 1909 کے واقعے کے ذریعے مکمل اقتدار بحال کرنے اور پارلیمنٹ کو ایک دفعہ پھر تحلیل کرنے کی کوشش کی۔
اسلام پسندوں کے حامیوں نے ان کی حمایت کی، لیکن سلطان اور ان کے حامیوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پارلیمان نے سلطان کے خلاف ووٹ دیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو 27 اپریل 1909 کو معزول کر دیا گیا اور ان کے بھائی محمد خامس نے نئی سلطان کا عہدہ سنبھال لیا۔ حکومت کے خاتمے کے بعد سلطان کو سالونیکا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 1912 میں جب سالونیکا یونان کے قبضے میں آ گیا تو انہیں استنبول میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ باسفورس میں واقع ایک محل میں گزارے۔ سلطان عبدالحمید 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے اور سلطان کو ترکی استنبول میں دفن کر دیا گیا۔